الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاصد يهول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. کوئی اللہ کی ہدایت کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جب تک اللہ کسی کو ذلیل نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا. ہدایت اور ضلالت اسی کے ہاتھ میں ہے. من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو گمراہی دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وقال قتادہ وهو كقوله ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے ہیں. اللہ جدھر چاہے دلوں کو پھیر دے، چاہے تو کفر کے درمیان میں آڑ بن جائے، برے اعمال کے درمیان میں آڑ کھڑی کر دے، اور چاہے تو وہ ہٹا دے، اس کی مرضی ہے. وقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بڑی کثرت سے کرتے تھے، تاکہ سجدے کے اندر بھی یہ دعا کرتے تھے کہ آپ ہی دلوں کے پھیرنے والے ہیں، ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم فرما دیں. قال فقلنا یا رسول اللہ آمنا بک بما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله تعالى يقلبها. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کیا آپ کو ڈر ہے ہم پر بھی ہم ایمان سے نکل نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیر دے یقلبھا کیف یشاء ویصرفھا کیف یشاء کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. وہکذا رواه الترمذی فی کتاب القدر من جابرہ عن حناد بن السری عن ابی معاویہ محمد بن حازم الضریر عن الاعمش واسمہ سلمان بن مہران عن نبی سفیان واسمہ طلحہ بن نافع عن انس ثم قال حسن وقد روي عن غير واحد عن الأعمش فرواه بعض عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سفيان عن أنس الصح. حديث آخر قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة الحكم عن ابن ابی لیلى عن بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. هذا حدیث جید الاسناد الا ان فیہ انقطاعا وما ذلك على شرط اہل السنن ولم يخرجوه. حضور اکثر یہ دعا فرماتے ہیں. اصل تعلیم امت کے لیے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تو نبی ہے، معصوم ہے. حدیث آخر قال الامام محمد بن الولید بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي انه سمع ابا ادریس الخولانی يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي
رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول سمعت النبي يقول ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن رب العالمين اذا شاء ان يقيمه واذا شاء ان يذيقه اذاقه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی انسان کا دل نہیں مگر اللہ کے دو انگلیوں کے اندر ہے، وہ جدھر چاہیں اس کو پھیر دیں، جدھر چاہیں اس کو موڑ دیں۔ اگر چاہیں تو انسان کو دین پہ استقامت نصیب ہو اور چاہیں تو اس کو گمراہی مل جائے۔ اسی لیے حضور یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور آپ نے فرمایا والمیزان بید الرحمن، اور میزان بھی اللہ کے ہاں، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وہکذا رواه النسائی وابن ماجہ من حدیث عبد الرحمن بن زید بن جابر رضی اللہ عنہ۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا یونس قال حدثنا حماد بن زید عن المعلى بن زیاد عن الحسن ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعوات کان رسول اللہ يدعو بها، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور یہ دعائیں فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قال فقلت یا رسول اللہ انك تكثر ان تدعو بهذا الدعاء، فقال ان قلب الآدمی بین اصبعین من اصابع اللہ اذا شاء زاغه واذا شاء قامه۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں، اللہ چاہے تو ہدایت پہ جما دے اور اللہ چاہے تو اس کو گمراہ کر دے۔ حدیثنا آخر قال امام محمد حدثنا حاشم قال حدثنا عبد الحمید قال حدثني شعر سمعت ام سلمة تحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكثر في دعائه يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال فقلت يا رسول الله لو ان القلوب لتقلب، قال نعم ما خلق الله من بشر ما خلق الله من بشر بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء قامه وإن شاء أزاغه۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت بی بی ام سلمہ کی حضور یہ دعا بہت زیادہ مانگتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا دل بھی پھر جاتے ہیں، دل بھی الٹ جاتے ہیں؟ میں ہاں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ مگر اس کا دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے اندر ہے، اگر چاہیں تو ہدایت کی طرف موڑ دے، چاہیں تو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ فنسأل اللہ ربنا اللہ یزیغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا بعد اذ ہدانا ونسألہ ان یہب لنا من لدنہ رحمۃ انہ هو الوہاب۔ حضور یہ دعا بھی مانگتے جو قرآن پاک میں ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرما، آپ ہی تو دینے والے ہیں۔ قال فقلت یا رسول اللہ الا تعلمنی دعوة ادعو بها لنفسی۔ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دعا سکھلائیں جو میں اپنے لیے دعا کیا کروں۔ قال بلا قولی، حضور فرمائے ہاں یہ دعا کیا کرو، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من معضلات الفتن ما آییتنی۔ یہ دعا کیا کرو، اے رب النبی محمد، محمد مصطفیٰ کے رب، اغفر لی ذنبی، میرے گناہ معاف فرما دے، واذہب غیظ قلبی، یا اللہ میرے دل کی برائی، میرے دل کے بوجھ کو ہٹا دے، واجرنی من معضلات الفتن،
یا اللہ مجھے فتنوں میں ہلاکت سے بچا دے، جب تک کہ میں زندہ ہوں میری حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حیوۃ قال اخبرنی ابو ہانی انه سمع ابا عبد الرحمن الجبانی انه سمع عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بنی آدم کے دل جو ہے بین اصبعین من اصابع الرحمن تقلبوا كقلب، ساری دنیا کے دل ایسے ہیں جیسے ایک دل ہو، یصرفها کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، انفرد باخراجه مسلم عن البخاری فرواه عن النسائی من حدیث حیوۃ بن شرحیل المصری۔ اصل دل جو ہے نا جی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی کہ صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ولید بن المغیرہ میرے مدنی پاک کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مکے کا سب سے بڑا سردار ہے، اور جو فخر کرتا تھا انا الولید ابن الولید، انا الوحید ابن الوحید، میں اکیلا ہوں، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ساری زندگی کفر میں رہا، لیکن اللہ نے اس کے بیٹے کو ہدایت دی، حضرت خالد مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے بدل من ابطال الاسلام، یعنی مسلمانوں کے کمانڈر بنے، اور اللہ کے نبی نے ان کو سیف الرحمن کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار۔ اللہ کی مرضی، اب دیکھیں باپ جہنم میں ہے اور بیٹا جو ہے وہ حضور پاک کے صحابہ کا اتنا بڑا بہادر سردار ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ابی جہل ہے بدبخت، حضور کا سب سے بڑا دشمن۔ اچھا، اور یہ بھی شان دیکھیں، ابو جہل 4 بھائی تھے، تینوں بھائی مسلمان ہو گئے، صرف ابو جہل مسلمان۔ اللہ کی مرضی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے نکلے ہیں سرکار دو عالم پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن قرآن سنتے گئے اور دل بدل گئے، اور پھر اتنا بڑا مقام ملا کہ عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ فاروق الفارق بین الحق والباطل، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت عمر ثانی الخلفاء ہیں، حضور کے وزیر ہیں، اور آپ کا عدل جو تھا وہ دنیا میں ایک ضرب المثل تھا۔ اب دیکھیں کہ امیر المومنین یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ ملہم ہے، محدث ہے، عبقری ہے، حضور کا وزیر ہے، اور جس کی دہشت سے دریا ڈرتے تھے، ہوائیں ڈرتی تھیں۔ تو آپ مدینے سے احرام باندھ کے مکے آ رہے تھے، جب وادی جموم کے قریب پہنچے، اونٹ روکا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت پڑھی اور بڑی دیر بیٹھ کے روتے رہے، رو رو کے حضرت کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ مسلمانوں، سب سے بڑا نسخہ جو ہے نا مولا کو منانے کا، وہ آنسو بہانا۔ روتے بچے پہ تو سب رحم کرتے ہیں، ماں نہ بھی ہو تو ہر عورت اٹھا لیتی، بس رونا سیکھ جاؤ نا تو سارا کام آ جائے۔
حضرت امیر المومنین رو رہے ہیں، روتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ قریب آئے کہ ماذا بک یا امیر المومنین، فرمایا یہ وہی جنگل ہے جہاں عمر اونٹ چلایا کرتا تھا، آج خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہا ہے۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو ہدایت دے، جس کو ہدایت سے ہٹا دیں، جس کو عزت دیں، جس کو ذلت دیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ دعائیں میرے بزرگوں، وہ دعائیں جو سرکار دو جہاں نے سکھلائی ہیں نا، دنیا کے پیر کیا بتلائیں گے بھائی؟ جو دعائیں حضور نے سکھلائی ہیں نا، بس ان دعاؤں کو اپنا اوڑھنا بچھونا وظیفہ بنا لو، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکل ہو تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بس یہ کثرت سے پڑھو۔ اسی طرح حضور نے یہ دعا سکھلائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے۔ ورنہ کسی ایک دیکھو نا، آدمی کے بھٹکنے کی گزر تھوڑی لگتی۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد بھٹک گئے۔ ابلیس کون تھا؟ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا کہ ملائے اعلیٰ میں پہنچا، ملائکہ کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ لیکن جب دل میں تکبر کی جڑ نے زور پکڑا تو ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ کیا بات! اور کتنے کتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بس دل کو چوٹ لگی، ہدایت ملی، ولی اللہ بن گیا۔ اس لیے حضور کی دعائیں یاد کر لو اور انہیں کثرت سے کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ اور مشکل ہے تو صلاۃ الحاجہ پڑھ لیا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، خاص طور پہ جمعہ کے دن حضور نے فرمایا چونکہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے تو ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب ذکر لسانی ہوگا نا، ذکر قلبی خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ جب زبان کو ٹھیک کریں گے دل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔